السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کا واقعہ قرآن مجید میں ایسا کیا ہوا، پوری کہانی لازمی سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا، طاقت، عقل اور ایمان کی کہانی۔ تاریخ کے اوراق میں بہت سے سلطنتوں کا ذکر آتا ہے، مگر کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں جن کے فیصلے نہ صرف دنیا بلکہ ایمان کی راہوں میں روشنی بن گئے۔ انہی عظیم کرداروں میں سے دو ہیں، نبی خدا حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ بلقیس۔ ایک کے پاس نبوت اور کائنات پر اللہ کا عطا کردہ اختیار تھا، دوسری ایک طاقتور سلطنت کی عاقل و مدبر حکمران تھے۔ ان دونوں کی ملاقات صرف دو بادشاہوں کا واقعہ نہیں بلکہ عقل و ایمان کے ملاپ کی ایک زندہ تصویر ہے۔ برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن کے مطابق ان کے تابع جنات، انسان اور جانور، پرندے اور ہوائیں تھیں۔ ان کی حکومت کا دائرہ وسیع تھا اور عدل ان کے دربار کی بنیاد۔ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک لشکر کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس معقول عذر نہ ہوا تو سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جس پر ایک عورت حکمران ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ سورج کو سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نمل آیت نمبر 23 اور 24۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا۔ اس میں نہ غرور تھا نہ زبردستی، بلکہ ایک نرم مگر باعزت دعوت تھی۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان کی طرف سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 اور 31۔ اور اس کے بعد بلقیس کا رد عمل، حکمت اور نرمی کا فیصلہ۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دور اندیش حکمران تھی۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ سردارو، مجھے ایک معزز خط بھیجا گیا ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں۔ سورہ نمل آیت نمبر 32۔ تم بتاؤ میں کیا کروں۔ قوم کے سرداروں نے جنگ کی تجویز دے دی، مگر بلقیس نے کہا کہ جنگ تباہی لاتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے جائیں تاکہ دیکھا جائے کہ ان کا رویہ کیسا ہے۔ جب تحفے دربار سلیمان میں پہنچے تو نبی خدا نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سورہ نمل آیات نمبر 36 ہے۔ یہ الفاظ بلقیس کے لیے ایک پیغام تھے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے جو دنیا کی لالچ سے پاک ہے۔ تخت سبا اور ایمان کی روشنی۔ بلقیس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟
قبل اس کے لیے کہ وہ یہاں پہنچے۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 38 ہے۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے، ایک عنقریب جن نے کہا کہ میں ابھی لا سکتا ہوں مگر ایک ایسے شخص نے جسے کتاب کا علم حاصل تھا۔ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو گیا، تخت حاضر کر دیا گیا، جس سے جب بلقیس پہنچی اور اپنے تخت کو پہچانا تو اس نے فوراً کہا، میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان علیہ السلام کا رب بھی ہے۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 44 ہے۔ یہ لمحہ ایک عظیم ملکہ کی ایمان کی تکمیل تھی، ایک ایسی عورت جو سورج کی پوجا کرتی تھی، اب نور توحید سے منور ہو چکی تھی۔ اس واقعے کا پیغام جو ہے وہ یہ قصہ مقصد و بادشاہوں کی ملاقات نہیں بلکہ دنیاوی طاقت اور روحانی حقیقت کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی دعوت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس اقتدار تو تھا مگر وہ بندگی میں جھکے ہوئے تھے، بلقیس کے پاس عقل تھی مگر اس نے حق کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حکمت تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں ایمان شامل ہو۔ دولت، طاقت، علم سب بے معنی ہے اگر ان کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں۔ برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں۔